بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ تو تقریباً اس سے ملتا ہوا یہ میرا خیال ہے۔ لائف انشورنس میں وضاحت کر دوں اور آپ ٹھیک ہے نا۔ لائف انشورنس مثلا آپ نے کیا، آپ سے ہی پوچھتا ہوں کتنے لاکھ کا کیا؟ فرض کیجئے آپ نے کیا نہیں ہوگا، نہیں 20 لاکھ کا کیا۔ ڈاؤن پیمنٹ کیا کیا آپ نے؟ وہ دی ہے 6,000۔ ایک آدھ قسط آپ نے بھری، مہینے کی کتنی بھری؟ 500، 7,500 سمجھ لیں، 5,500۔ 5,500 آپ نے دی اور جان کا انشورنس کیا ہے، اور دوسرے دن اس آدمی کا انتقال ہو جائے تو بینک سے کتنا لے گا؟ کائے لے گا 20 لاکھ روپے۔ کیا بزنس کیا آپ نے بینک سے 20 لاکھ روپے لیں گے آپ؟ کوئی آپ نے محنت تو نہیں کی نا، کتنا زیادہ نفع آپ بینک سے لے رہے ہیں۔ ایک بات یہ ہے نا۔ اب آئیے اس میں کرپشن، میں تو بازار کا امام ہوں نا، پیش امام، سارے بزنس کو جانتا ہوں، سارے طریقے۔ آپ انشورنس والوں سے ملیں، بہترین قسم کی آپ 20 لاکھ کی گاڑی لیں، خدا نہ خواستہ بجلی کے کھمبے میں گھسے ہو، انشورنس ایجنٹ کو پکڑیے، وہ 2 دن پہلے انشورنس کروا دے گا آپ کے۔ آدھے پیسے آپ کے ہوں گے، آدھے اس کے ہوں گے، ٹھیک ہے؟ یہ حال ہے۔ آپ ہائی کورٹ کے کسی ایکسپرٹ وکیل سے پوچھیں، جان کے انشورنس۔ ایک خاتون کھانا پکاتی ہوئی باورچی خانے میں جل گئی، اس کا انشورنس تھا 10 لاکھ یا 20 لاکھ کا۔ چلیے رو لیے، دھو لیے، جنازہ ہو گیا، دفن کر دیا، سب کر دیا۔ اب اس کے سالے اپنے بہنوں مقدمہ کرتے ہیں کہ ہمارے بہنوئی نے یہ انشورنس لینے کے لیے ہماری بہن کو جلا کر مارا ہے۔ کئی مقدمے ہائی کورٹ میں زیر بحث۔ تو اس لیے اس قسم کا انشورنس جائز ہے۔ یہ جو انشورنس کمپنی والے ہمیں دھوکہ دیتے ہیں، اعلی حضرت فاضل بریلوی اور اکابر علماء کے آج سے 100 سال یا 80 سال پہلے کے فتاوے لاتے ہیں کہ دیکھیے اعلی حضرت انشورنس کو جائز لکھا وغیرہ وغیرہ۔ یہ اس میں بہت زیادہ معلومات کی آدمی کو ضرورت ہے، علماء سے مشورہ کریں تب اس کے بعد یہ معاملہ جاری کریں۔ یہ انشورنس اس زمانے میں علماء نے جائز قرار دیا۔ ایک تو انگریزوں نے مسلمانوں پر مظالم کیے، سونے کی چڑیا تھی ہندوستان، سارا مال یہاں سے لے گئے، ہیرے جواہرات، ڈائمنڈ، بہادر شاہ ظفر زمانے کے بادشاہوں، یہ سب لے کر کے چلے گئے اپنے یہاں۔ پورے انشورنس کمپنی کے مالک کافر ہوتے تھے، مرتد بے ایمان، یہودی، عیسائی۔ ان یہودی اور عیسائی سے نفع لینے میں کوئی حرج نہیں ہے، تو اس صورت میں اس انشورنس کو جائز کیا گیا، مگر آپ کسی مسلمان سے نفع نہیں لے سکتے۔ دونوں طرف مال معصوم ہو۔ مال معصوم کس کو کہتے ہیں؟ ہم بھی مسلمان تو ہمارا مال بھی معصوم ہے، کوئی لوٹے چھینے یہ حرام۔ دوسرے مسلمان کا مال بھی معصوم ہے، بغیر شرعی معاملے کے اس سے کسی طرح نفع لینا، اس کی مجبوری سے فائدہ اٹھانا یہ حرام۔ جب دونوں طرف مال معصوم ہو تو وہ معاملہ جو سود کا ہے وہ نہیں کر سکتے۔ اور ایک طرف مکمل کافر کا بینک ہے اور ایک طرف مسلمان ہے، اب کافروں سے نفع لینے میں یہ سود نہیں ہے۔ اس لیے وہ جواز کا فتویٰ برطانیہ کے زمانے کا تھا۔ پاکستان میں تو سب شیئر ہولڈر جو ہیں وہ تقریباً مسلمان ہیں، جتنے انشورنس کمپنیاں سب مسلمان ہیں، تو مسلمان سے کیسے نفع لیں گے؟ اور کوئی صاحب پوچھیے کیا آپ